اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جمعیت علماء برطانیہ ہر سال توحید و سنت کانفرنس منعقد کرتی ہے۔ اور آپ کو اور مختلف ممالک سے علماء کرام کو اس میں شرکت کی دعوت دیتی ہے۔ آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ آپ حضرات نے علماء کرام کی تقریریں سنی، ہر مقرر نے اپنے خاص زاویے کے ساتھ اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی۔
اور یقیناً وہ ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی علماء کرام کی ان ارشادات سے ہمیں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ایک ہی بات انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے رب کو پہچانو، اور انبیاء کرام نے بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کے لیے زندگی بھر محنت کی۔ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ سب چیزیں اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، غلامی کے لائق، تابعداری کے لائق، پیروی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ کی وحدانیت انبیاء کی بعثت، ان پر وحی کا نزول، آخرت کا تصور، آخرت میں حساب کتاب کا تصور، اعمال کے تولے جانے کا تصور، جزا و سزا کا تصور، جنت اور دوزخ کا تصور، یہ تمام انبیاء کرام کا مشترکہ پیغام ہے، اس کی مشترکہ تعلیم ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وحدت ادیان اور تقابل ادیان کی اس بحث میں نہیں جا رہا میں، لیکن انبیاء کرام نے جو دین انسانیت کے سامنے پیش کیا وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ البتہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں انبیاء کرام آتے رہے، اور ہر زمانے کے پیغمبر کو اس زمانے کے حالات کی مناسبت سے الگ الگ شریعت دی جاتی رہی، جس کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں۔
دین ایک اور شریعت مختلف. ایک روایت میں انبیاء کو بھائی قرار دیا گیا ہے کہ سارے انبیاء ایسے بھائی ہیں کہ جس کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. یعنی ان سب کے پاس جو دین ہے تو مصدر فیض ایک ہی ہے، لیکن جس طرح ماؤں کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور اس کا اثر ان کی اولاد پر بھی ہوتا ہے، اس طرح مختلف زمانے میں انبیاء کرام کو ان حالات کی مناسبت سے مختلف شریعتیں عطا کی گئی. بچہ سب سے پہلے الف بے جیم سیکھتا ہے، ماں باپ اور گھر کے لوگوں کے نام سیکھتا ہے، سامنے نظر آنے والی چیزوں کے نام سیکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب انسانیت بالکل بچپنے میں تھی تو وہاں صرف نام سکھائے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور انسانیت جوانی کو پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالی نے انسان کو ملکوت السماوات والارض کا علم عطا کر دیا، زمین اور آسمانوں کے اندر اور اس کے باہر کے علوم عطا کر دیے. اب کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو جو باتیں کی گئی تھی وہ تو مختلف تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو باتیں اور پیغام آئے وہ اس سے مختلف تھے، تو کہیں دین جدا ہو گیا، کہیں ان کا پیغام جدا ہو گیا؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے وہ شدت پسند تھی، جلالی مزاج تھی، پیغمبر بھی اسی طرح بھیج دیا گیا، احکامات بھی سخت بھیج دیے گئے. لڑو گے مرو گے تو انتقام بھی لیا جائے گا، قصاص بھی لیا جائے گا، سر پھوڑو گے تو سر پھوڑا جائے گا، آنکھ پھوڑو گے تو آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک پھوڑو گے تو ناک پھوڑی جائے گی. والجروح قصاص، یہ بھی ایک زمانہ تھا اس قسم کے سخت پیغامات آ گئے اس معاشرے کے اور سوسائٹی کے مزاج کے موافق. اب کوئی یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی تعلیمات کچھ اور طرح کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کچھ اور طرح کی تھی. صدیاں گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سوسائٹی بہت ہی نرم تھی، پیغمبر بھی نرم بھیج دیا گیا. کوئی تھپڑ مارے ایک گال پہ دوسرا گال آگے کر دو، انتقام لینا ہی نہیں ہے. نرم سوسائٹی کے لیے اس کی مزاج کے مطابق احکامات آئے. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، یہ جامع تھا، تمام زمانوں کے لیے جامع، تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو اس امت کے لیے جمع کر دیا گیا. لیکن ہے بڑھاپے کا دور، آخری پیغمبر، آخری شریعت، آخری امت، اب یہ بزرگوں کی امت ہے.
بزرگ کام کم کرتا ہے، اجرت زیادہ لیتا ہے۔ ہمارے نوجوان دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ شام کو تحسین نوجوان کی نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنی محنت کی اور اجتماع کو کامیاب کیا، اپنے بزرگ سے کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت آپ نے اس عمر میں اتنی بڑی ڈیوٹی دے دی کہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، تھوڑے سے عمل پر کتنا کتنا اجر و ثواب۔ ایک عمل کیا اور اس کے بدلے میں کروڑ درجے کا ثواب، کم از کم 10 گنا تو ہے ہی، اور ذاتی میں تو کوئی انتہائی نہیں ہے، کتنا کتنا اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے، دار و مدار نیتوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے جو تعلیم حضرت نوح علیہ السلام کو دی، یہ وہی تعلیم ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے یہ وہی تعلیم ہے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کو ذرا سمجھو، امت مسلمہ کو ذرا سمجھو۔ مسلمان امت کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتی، مسلمان امت کسی پیغمبر کے کتاب کا انکار نہیں کرتی، مسلمان امت کسی پیغمبر کی شریعت کا انکار نہیں کرتی، اور ہم اور آپ اپنے انسانی سوسائٹی میں، ہمارے ہاں جرگے ہوتے ہیں، دعوے داریاں ہوتی ہیں، جرگوں میں ہمیشہ ہاں کرنے والا صلح کا سبب بنتا ہے، اور نہ کرنے والا عام طور پر فساد اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے اتفاق ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہم یہی کہتے ہیں سب سے کہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اقرار کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کر رہا ہے، ان کی کتابوں کا اقرار کر رہا ہے، ان کی شریعت کا اقرار کر رہا ہے، تو مسلمان کبھی فساد کا سبب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر صلح کا سبب بنتا ہے، پوری انسانیت کے ساتھ جوڑ کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارا انکار کر رہا ہو، ہمارے پیغمبر کا انکار کر رہا ہو، ہماری کتاب کا انکار کر رہا ہو، تو پھر دنیا میں اگر فساد ہے تو پھر وہ اپنے کیریکٹر اور اپنے رویے کے حوالے سے ذرا غور و فکر کرے۔ ہماری پوزیشن واضح ہے اور کلیئر ہے، ہم کسی سے نہیں لڑتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک محوری حیثیت عطا کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب العالمین نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے
تو پھر میرے ساتھ عہد کرو کہ اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ پھر ہر پیغمبر نے اپنی امت سے بھی یہ عہد لیا. رب العالمین نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر کسی کو ملے گا تو پھر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے مشکل میں. اور پھر اللہ تعالی نے جب اقرار لے لیا تو پھر پوچھا بھی, قال اقررتم علی ذلکم اسری, میرے اس عہد پر تم نے اقرار کر لیا, پکا وعدہ ہے؟ قالوا اقررنا, سب نے کہا ہم اقرار ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, پھر اس پہ گواہ رہو, میں بھی گواہ ہوں گا اس عہد و میثاق پر اور تم بھی گواہ رہو اس کے اوپر. تمام انبیاء کرام سے میثاق لے لیا. قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں اس آیت سے زیادہ طاقتور اور کوئی آیت مجھے کم از کم نظر نہیں آئی. اتنا بڑا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. آپ تمام رسولوں کے لیے بھی جامع, تمام نبیوں کے لیے بھی جامع, تمام شریعتوں کے لیے بھی جامع تھے. اور ایک کامل اور مکمل دین آپ انسانیت کے حوالے کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ چیز آج آپ کے اور ہمارے ہاتھ پہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو امانت سے تعبیر کیا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یہ وحی کا بار ہم نے آسمانوں پر اتارنا چاہا, زمین پر اتارنا چاہا, پہاڑوں پہ اتارنا چاہا. انہوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا, گھبرا گئے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اس بار کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ انسان تو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اتنا بڑا کمال کر دیا, انعام یہ ملا. بظاہر تو یہ ذم ہے لیکن حقیقت میں مدح ہے. انسان کے اندر عدل کی استطاعت ہے, انسان عادل بن سکتا ہے, انسان عالم بن سکتا ہے. تو جب آپ کسی کو کہیں بڑے ظالم ہو تو یہ ایک لحاظ سے تعریف ہے کہ تم ایک ایسی ذات ہو کہ جس کے اندر عدل آ سکتا ہے. کبھی آسمان میں کسی نے کہا تو بڑا جاہل ہے, عدل کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, تو کوئی اس کو جاہل ظالم کیوں کہے؟ بھلا کسی نے پہاڑ کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم تو بڑے جاہل ہو, اس کے اندر علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تو کیوں اس کو جاہل کہے گا؟ تو جس کے اندر علم کی استعداد ہو اس کو اللہ نے کہا یہ جاہل ہے. کیوں؟ برتن جب تک خالی ہے تو برتن کے نام سے پکارا جائے گا, اور جب برتن میں کوئی چیز بھر دی جائے تو پھر اس کے نام سے پکارا جائے گا. گلاس تب تک گلاس ہے جب خالی ہے, لیکن اگر آپ اس میں روح افزا بھریں گے تو کسی کو پیش کریں گے جو روح افزا لیجئے. اگر آپ نے اس میں 7 اپ ڈال دیا, جی 7 اپ لیجئے. اگر آپ نے اس میں پیپسی ڈال دیا, جی پیپسی لیجئے. آپ نے اس میں جوس ڈال دیا تو مالٹے کا ڈالا تو جوس کا, مالٹے کا جوس لیجئے.
تو جو اس کے اندر ہوگا پھر اس کا نام لیا جائے گا، اور اگر خالی ہوگا تو پھر خالی برتن کا نام لیا جائے گا، کیونکہ انسان ابھی تک خالی ہے، خالی برتن ہے تو خالی برتن کے نام سے نام لیا گیا۔ تو رب العالمین بڑے حکیمانہ جملوں سے انسان کو کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر تو ہم اللہ سے جڑ گئے، لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، وعدہ کر لیا خدا کے ساتھ کہ اب تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کے حکم پہ نہیں چلیں گے۔ اور چونکہ دین کامل ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک اور عہد کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو شریعت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہ عہد ہے، ہم نے عہد کر لیا ہے کہ ہم اللہ کا حکم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ محنت انفرادی بھی ہوتی ہے، محنت اجتماعی بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ مؤثر محنت جماعتی ہوتی ہے۔ آپ اکیلے کسی کے پاس چلے جائیں کوئی معروض پیش کرنے کے لیے، اس کا اثر اور ہوگا۔ آپ ایک وفد بھیج دیں، ایک جرگہ بھیج دیں 2-4 لوگوں کا، وہ کس کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ۔ پہلے تو اس گاؤں والوں کو ہم نے 2 بندے بھیجے، 2 رسول بھیج دیے، یعنی ایک جماعتی انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، 2 کو جھٹلایا تو ہم نے ایک اور کا اضافہ کر دیا، 3 کی جماعت بنا دی۔ اصلاً فساد جماعت، 2 بھی جماعت ہے تو 3 تو ہے ہی جماعت جماعت بنا کر پیش کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی جماعتی زندگی اختیار کرو، علیکم بالجماعہ، تم پر جماعتی زندگی اختیار کرنا لازم ہے۔ اپنے کام اور محنت میں اجتماعیت پیدا کرو، والاطاعہ، جماعتی زندگی اختیار کرو، یعنی جماعت کے نظریے اور عقیدے کو سمجھو، اور یہاں عقیدے کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اطمینان ہو کہ میں جو عقیدہ اور نظریہ اور فکر اور اپنا جماعتی نصب العین جسے میں قبول کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ والاطاعہ، اس کے بعد اطاعت کرو۔ اطاعت میں حکم چلتا ہے جی، تفصیلات نہیں چلتی۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی سربراہ مملکت ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے حکم کے پیچھے تمام تفصیلات بھیجے کہ ہم نے اس لیے کیا اور اس لیے کیا اور اس لیے کیا اور یہ دلائل اور یہ دلائل۔ ایک سطر میں حکم بھیجتے ہیں، پھر اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جماعتی انداز کے ساتھ محنت کرنا اور جدوجہد کرنا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ دین اسلام کی ہم وقت محنت جو ہے، ہم وقت، کچھ محنتیں خاص ہوتی ہیں، کچھ محنتیں خاص اوقات میں ہوتی ہیں۔ ایک محنت ہے جو ہم وقت ہوتی ہے اور وہ ہے دعوت۔ اسلام نے
دعوت کو ایک اہم فریضہ قرار دیا. اور دعوت کا مطلب کیا؟ کہ کسی کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلائیں. اور ہدایت کی طرف بلانے کا معنی کیا؟ کہ اس کی ابدی اور آخری زندگی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی جہنم اور عذاب سے بچ کر وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. یہی خلاصہ ہوتا ہے. اب جہاں ایک انسان اس فکر کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے کہ دوسرے انسان کو بھی ہدایت کی طرف بلائے، اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہوگا وہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا ہو سکتا ہے. ہمدردی کے علاوہ اور کوئی دوسرا جذبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب مسلمان داعی ہے تو پھر مسلمان کے دل و دماغ میں کسی کے خلاف نفرت ہو ہی نہیں سکتی، تعصب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تعصب اور نفرت ایک ایسی چیز ہے جو کہ دعوت کا راستہ روکتی ہے. آپ ایک گمراہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص غلط راستے پہ چل رہا ہے، گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا ہے، اس تک آپ کی رسائی کیسے ممکن ہو اگر آپ کے اس کے ساتھ ایک ہمدردانہ تعلق نہ ہو اور آپ اس کے تعصب نہ دے کہ میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کی ہمدردی کے لیے کر رہا ہوں. پھر اس میں گالی دینے کی گنجائش ہے، ڈنڈا اٹھانے کی گنجائش ہے، بندوق اٹھانے کی گنجائش رہ جاتی ہے. دعوت کا میدان مستقل ہے. اور ایک داعی ہوتا ہے، ایک منکر ہوتا ہے. داعی کا اپنا مقام ہے اور منکر کا اپنا مقام ہے. داعی کا مقام یہ ہے کہ وہ مقام دعوت سے نیچے آتا ہی نہیں ہے. مقام دعوت سے نیچے نہ آنا، یہ اپنے داعی کی جو رویہ ہے، روش ہے، اس پر استقامت کے ساتھ رہنا. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. یہ منکر کا لب و لہجہ ہے. منکر کا لب و لہجہ گالم گلوچ، بے ادبی اور گستاخی کا ہوتا ہے. یہ دعوت دینے کو جا رہے ہیں کہ ہم جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. تم ہوتے کون ہو خدا کی طرف سے نمائندہ بننے کے دعوے دار؟ ہماری طرح انسان تو ہو. خدا نے کچھ نازل نہیں کیا تمہارے اوپر، تم جھوٹ بولتے ہو. کرخ قسم کا جواب دے دیا. ہمیشہ گمراہ اور بے راہ رو انسان یہ سخت زبانی کرتا ہے. منکر کا لب و لہجہ تیز اور سخت ہوتا ہے، لیکن اس کے لب و لہجے کو دیکھ کر دعوت دینے والا جذبات میں نہیں آتا. قالوا ربنا يعلم انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا